अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम अल्लाह के साथ ज़ीनत शाहिद हाजिर है। तर्जमा सूरह बकरा, आयत नंबर 201, 202 और 203। और इन्हीं में से वो भी हैं जो ये कहते हैं कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने अमाल की कमाई का हिस्सा सवाब की सूरत में मिलेगा, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को गिनती के इन चंद दिनों में जब तुम मिना में मकीम हो, याद करते रहो। फिर जो शख्स 2 ही दिन में जल्दी चला जाए, इस पर भी कोई गुनाह नहीं, और जो शख्स 1 दिन बाद में जाए, इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये तफसील उसके लिए है जो तकवा इख्तियार करे। और तुम सब तकवा इख्तियार करो और यकीन रखो कि तुम सबको उसी की तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। आयत नंबर 104, 105, 106 और 107। और लोगों में एक वो शख्स भी है कि दुनियावी ज़िंदगी के बारे में इसकी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं, और जो कुछ उसके दिल में है उस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है। हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में से सबसे ज़्यादा कट्टर है, और जब उठ कर जाता है तो ज़मीन में उसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो इसमें फसाद मचाए और फसलें और नस्लें तबाह करे। हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ कर, तो नखोद उसको गुनाह पर और आमादा कर देती है। चुनाचे ऐसे शख्स को तो जहन्नम ही रास आएगी, और यकीन करो वो बहुत बुरा बिछौना है। और दूसरी तरफ उन लोगों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है। आयत नंबर 108, 109 सॉरी 208, 209, 210 और 211। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यकीन जानो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर तुम उनके बाद भी राह रात से फिसल गए, तो याद रखो कि अल्लाह इक़्तिदार में भी कामिल है, हिकमत में भी कामिल। ये कुफ़ार ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद बादल के साइबानों में उनके सामने आ मौजूद हो, और फरिश्ते भी उसके साथ हों, और सारा मामला भी चुका दिया जाए। हालांकि आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ तो लौट कर रहेंगे। बनी इसराइल से पूछो, हमने उनको कितनी सारी निशानियां दी थी। और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो, फिर वो इसको बदल डाले, तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। आयत नंबर 212 और 213। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, उनके लिए दुनियावी ज़िंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है, और वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है, वो क़यामत के दिन इनसे कहीं बुलंद होंगे, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। शुरू में सारे इंसान एक ही दिन के पैरों थे। फिर जब इनमें इख्तिलाफ हुआ, तो अल्लाह ने नबी भेजे जो हक वालों को खुशखबरी सुनाते थे और बातिल वालों को डराते थे, और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की,
تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ آیت نمبر 214 اور 215۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 216 اور 217۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 218، 219 اور 220۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ دنیا کے بارے میں بھی
اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ آیت نمبر 221، 222 اور 223۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 224 اور 225۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ آیت نمبر 226، 227، 228 اور 229۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اعلیٰ کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو
मारूफ तरीके के मुताबिक वैसे ही हकूक हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल हैं। हाँ, मर्दों को उन पर एक दर्जा फौकियत है और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। तलाक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार होनी चाहिए। उसके बाद शोहर के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो कायदे के मुताबिक बीवी को रोक रखे यानी तलाक से रुजू कर ले, या खुशलुबी से छोड़ दे यानी रुजू के बगैर इद्दत गुजर जाने दे। और ऐ शोहरों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि अब तुमने इन बीवियों को जो कुछ दिया हो वो तलाक के बदले इनसे वापस लो, इल्ला ये कि दोनों को इस बात का अंदेशा हो कि वो निकाह बाकी रहने की सूरत में अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद को कायम नहीं रख सकेंगी। चुनाचे अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह की हदूद को कायम ना रख सकेंगे, तो उन दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं है कि औरत माली मुआवजा देकर अलैदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदूद है, लिहाजा इनसे तजावज़ ना करो। और जो लोग अल्लाह की हदूद से तजावज़ करते हैं वो बड़े जालिम लोग हैं। आयत नंबर 230। फिर अगर शोहर तीसरी तलाक दे दे तो वो मुतल्लिका औरत उसके लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी और शोहर से निकाह न कर ले। हाँ, अगर वो दूसरा शख्स भी उसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो एक दूसरे के पास नया निकाह करके दोबारा वापस आ जाए, बशर्ते कि उन्हें ये गालिब गुमान हो कि अब वो अल्लाह की हदूद कायम रखेंगे। और ये सब अल्लाह की हदूद हैं जो वो उन लोगों के लिए वाज़िया कर रहा है जो समझ रखते हैं। आयत नंबर 231, 232 और 233। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाएं, तो या तो उनको भलाई के साथ अपनी ज़ौजियत में रखो या उन्हें भलाई के साथ छोड़ दो, और उन्हें सताने की खातिर इसलिए रोक कर ना रखो कि उन पर जुल्म कर सको। और जो शख्स ऐसा करेगा वो खुद अपनी जान पर जुल्म करेगा। और अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ, और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे और तुम पर जो किताब और हिकमत की बातें तुम्हें नसीहत करने के लिए नाजिल की हैं उन्हें याद रखो और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं, तो उसे मेके वालों या तो ए मेके वालों, उन्हें इस बात से मना ना करो कि वो अपने पहले शोहरों से दोबारा निकाह करें, बशर्ते कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए हों। आयत नंबर 232 और 233। इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो। यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें।
اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی اناج سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 234 اور 235۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ آیت نمبر 236 اور 237۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جب کہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کر دے اور پورا مہر دے دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 239، 240، 241 اور 242۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ یعنی کہ عصر کی، اور اللہ کے سامنے بادب
फर्माबरदार बनकर खड़े हुआ करो। और अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ लाहक हो तो खड़े खड़े या सवार होने की हालत में ही नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो अल्लाह का जिक्र इस तरीके से करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाया करें कि 1 साल तक वो तरके से नफका वसूल करने का फ़ायदा उठाएंगी और उनको शोहर के घर से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो अपने हक में कायदे के मुताबिक वो जो कुछ भी करें इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। और अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी, और मुतल्लका औरतों को कायदे के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाना मुत्तकियों पर उनका हक है। अल्लाह अपने अहकाम इसी तरह वजाहत से तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम समझदारी से काम लो।